الرحیم کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کل آخر میں ہم نے عجلت میں ایک نقطہ بیان کیا تھا، اب نہیں معلوم کہ وہ واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر تکرار نہیں کرتے۔ موافق ہیں آپ لوگ؟ جی چلو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثالث اقسام القطع و احکامها۔ کچھ امور ضروری ہیں قطع کی تفصیلی بحث میں داخل ہونے سے پہلے، اور وہ امور مصنف بیان کرتے کرتے تیسرا امر جو ہے اس کو اب بیان کرنے لگا ہے، اور یہ تیسرا امر قطع کی اقسام میں ہے۔ اس مقام پہ مصنف نے قطع کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے ان 5 اقسام کو سمجھنا ہے، اس طرح سے سمجھنا ہے کہ باقاعدہ فرق محسوس ہو کہ یہ والی قسم اور یہ والی قسم، ان میں کیا فرق ہے یا اس میں کیا خاصیت ہے۔ 5 اقسام میں سے پہلی قسم ہے قطع کی، وہ ہے قطع الطریقی۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قطع طریقی سے کیا مراد ہے؟ قطع طریقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اشیاء کا یا ان کے احکام کا جو علم علی نحو الیقین حاصل ہوتا ہے نا، یہ علم علی نحو الیقین، اس علم یقینی کو قطع طریقی کہتے ہیں۔ قطع اس لیے کہ بھئی جن اشیاء کا علم انسان نے حاصل کیا ہے، جن حقائق کا علم حاصل کیا ہے، جن احکام کا ادراک حاصل کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی شبہ اور احتمال خلاف نہیں ہے۔ طریقی کیوں کہتے ہیں؟ طریقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اشیاء، یہ احکام، یہ حقائق، یہ ہیں قطع کے متعلقات، اور قطع کے تعلق پانے سے پہلے ان کی حیثیت ایسے تھی جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی ہوتی ہے۔ جب قطع اس کے ساتھ متعلق کے ساتھ تعلق پا لیتا ہے تو اب وہ جو چیز پہلے ہوا میں تھی اب آپ کے دسترس میں آ گئی ہے۔ قطع نے اس چیز کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب آپ سے وہ اڑ کے دور نہیں جا سکتی۔ تو قطع جو ہے یہ وسیلہ اور طریق یعنی راستہ بنا ہے اس آزاد چیز کو جو آپ کی دسترس میں نہیں تھی، اس کو دسترس لانے میں طریق ہے۔ آپ کے قبضے میں دسترس میں لانے کا قطع نے کیا کام کیا ہے؟ طریق کا، وسیلے کا، راستے کا کام دیا ہے۔ یعنی قطع درمیان میں راستہ بنا ہے، جس راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے اس چیز کو اپنے تناول میں، اپنے ہاتھ میں، دسترس میں لیا ہے۔ اس لیے اس قطع کو کیا بولتے ہیں؟ قطع طریقی۔ اچھا، اور روزانہ کی روٹین میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی قطع طریقی۔ مجھے یقین ہے سامنے حسنین سے تشریف فرمائے، یہ کون سا قطع؟ قطع طریقی، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ بدیہات ہیں۔
بدیہات میں بھی قط ہوتا ہے. تو یہ جو قط ہے کون سا ہے؟ یہ قط طریقی ہے، کیونکہ اس قط نے اپنے متعلق تک آپ کے فہم کو پہنچایا ہے. اچھا، تو انسان کا فہم، انسان کا ذہن وہ خارجی چیز جو مقطوع ہے یا اس قط کی جو متعلق ہے اس کے اور عقل کے درمیان یہی قط ایک طریق ہے، قط ایک واسطہ ہے. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے احراز. احراز کیا ہے؟ احراز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے آزاد تھی، آپ کی دسترس میں نہیں تھی، اب وہ چیز آپ کی دسترس میں آ گئی ہے. قط طریقن لإحراز متعلق ہی. قط جس چیز کے ساتھ تعلق پاتا ہے وہ چیز انسان کے احراز میں، ہاتھ میں، تناول میں آ جاتی ہے، اور اس کے احراز میں آنے کے لیے طریق اور وسیلہ کون ہے؟ قط. میرے خیال میں بات پہنچ گئی ہے. قط طریقے کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، قط کی دوسری قسم ہے قط موضوعی. کیا نام ہے؟ قط موضوعی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ موضوع کیا ہوتا ہے. موضوع ہے وہ چیز جس پہ کوئی حکم لگایا جائے، جس کی طرف کسی شے کا اسناد دیا جائے، جس پر کسی شے کا حمل کیا جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ موضوع. اچھا، جب موضوع کا معنی سمجھ میں آ گیا، اب آ جاؤ قط موضوعی. تو ایسا قط جس کو موضوع کی جگہ پہ رکھ کے اوپر کوئی حکم اس قط کے لگایا گیا ہو، ایسے قط کو بولتے ہیں قط موضوعی. توجہ ہے؟ جبکہ پہلے والا قط طریقہ موازنہ بھی دینا ہے، فرق سمجھنا ضروری ہے. فرق جب تک نہیں سمجھیں گے تو 5 اقسام نہیں بنے گی. 5 بنانے کے لیے ہر ایک کو الگ الگ جگہ پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو قط طریقی ہے کہتے ہیں وہ قط طریقی جو ہوتا ہے وہ کاشف ہوتا ہے، بس اپنے متعلقات تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. وہ متعلقات انسان کے احراز میں لے آتا ہے. بس اب آپ نے اس کے متعلقات کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے. قط کو کوئی دخل نہیں ہے. قط نے آپ کے تناول میں چیز دے دی ہے، اب تیرے لیے اس کا کھانا جائز ہے، جائز نہیں ہے، رکھنی ہے، نہیں رکھنی ہے، خریدنی ہے، نہیں خریدنی ہے، وہ آگے تمہاری ثوابین ہے. قط نے صرف تمہیں ان اشیاء تک پہنچا دیا ہے. بس پہنچانے کے بعد قط کا تعلق واسطہ ختم. تم نے کیا تصرفات کرنے ہیں اشیاء کے ساتھ وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. آگے وہ تم جانو، تمہارا کام جانو. بینما قط الموضوعی. ٹھیک ہے، یہاں ایک موازنہ دینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے. قط ایک علم ہے. قط علم کا ہی دوسرا نام ہے نا. اچھا، جب علم ہے تو علم صفت اضافی ہے. صفت اضافی کیا ہوتی ہے؟ صفت اضافی وہ ہوتی ہے جس کا تصور کسی دوسری شے کے تصور پر موقوف ہو، جیسے ابوت و بنوت. ٹھیک ہے، فوق اور تحت. مقولۃ الاضافہ یاد ہے، منطق میں گزر چکا ہے. جہاں بھی آپ لفظ اضافی لگائیں گے مراد اس سے کیا ہوگا؟ مقولہ اضافت. مقولہ اضافت میں کیا چاہیے ہمیں؟ طرفین چاہیے.
تو جا کے یہ تصور مکمل ہوتا ہے. طرف ثانی کو ہٹا دیں تو اس کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. فوق تحت کو مد مقابل لائیں گے تو اس کو آپ فوق کہیں گے. جب تحت مد مقابل لیں گے تو فوق کا کوئی تصور نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ مقولہ اضافت کیا مانگتا ہے؟ طرفین. طرف واحد کا تصور ثانی پر موقوف ہوتا ہے. ثانی نہیں لائیں گے تو اس کا تصور حاصل نہیں. علم کیا ہے؟ مقولہ اضافت ہے، صفت اضافی ہے. جب یہ صفت اضافی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اس کا معنی سمجھنے کے لیے آپ کو طرف ثانی چاہیے. وہ طرف ثانی کیا ہے؟ شائع معلوم. ہاں جی. اب اس کو شائع معلوم کہو یا علم کی متعلق کہو، جو نام دے لو، وہ نہیں ہے تو علم نہیں ہے. علم کیسے آئے گا بھائی؟ جب شائع نہیں ہے تو علم کہاں ہے؟ تو علم حاصل ہونے کے لیے پہلے معلوم چاہیے. معلوم نہیں ہے تو آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو اور آپ کو علم ہو، نہیں ہو سکتا ہے. علم حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کیا ہونا چاہیے؟ وہاں مد مقابل میں شائع معلوم ہونی چاہیے، جس کے ساتھ یہ علم جا کے تعلق پائے گا. جس تک تمہارے ذہن کو اس نے لے کے جانا ہے، اسی کے درمیان تو یہ آپ کی عقل کے درمیان اس علم نے کیا بننا ہے؟ طریق. تو جو ہے نا، جو علم موضوعی ہوتا ہے، سوری، جو قاطع موضوعی ہوتا ہے. علم کا لفظ اس لیے بول گیا ہوں چونکہ یہ قاطع اور علم شائع ایک ہی ہے، لیکن وہ اسلام متعارف نہیں ہے آپ کے درمیان، تو اس لیے میں پھر واپس آ جاتا ہوں. جو قاطع موضوعی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہم نے دیا ہے کہ بھائی ایسا قاطع جس کو سامنے رکھ کے اوپر کسی حکم کا آپ نے اسناد دیا ہے، کسی حکم کو اس کے اوپر آپ نے لاگو کیا ہے، حمل کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ موضوع کی جگہ پہ کس کو رکھا ہے تم نے؟ قاطع. قاطع کیا ہے؟ علم. علم کو کیا چاہیے؟ شائع معلوم. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی قاطع جو قبل القلیل طریقی تھا، اسی کے اوپر جب حکم لگائیں گے تو اب جو ہے وہ دوسری قسم حاصل ہو جائے گی، جس کا نام ہے قاطع. تو قاطع موضوعی کوئی دوسری، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاطع موضوعی کوئی ایسا قاطع نہیں ہے کہ جس پر آپ نے ڈائریکٹلی حکم لگا دیا ہے، مگر یہ کہ قاطع جو ہے اس نے پہلے کن اشیاء کے درمیان اور ذہن کے درمیان یہ طریق نہیں تھا. ڈائریکٹلی یہ موضوع کی جگہ پہ آ گیا اور اس پہ حکم لگا دیا گیا اور قاطع طریقے موضوعی بن گیا. نہ جو قاطع موضوعی بنا ہے نا، اس قاطع کو جب تم نے موضوع کی جگہ پہ رکھ کے اس کے اوپر تم نے حکم لگایا ہے، یہ وہی قاطع طریقی تھا. اب جو آ گیا ہے کس جگہ پہ آ گیا ہے؟ موضوع کی جگہ پہ، کہ اس پر ہم نے حکم لگایا تو یہی قاطع طریقی قبل قلیل متحول ہو کے کیا بن گیا ہے؟ قاطع موضوعی. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قاطع جب اس کی نسبت دی جائے ان متعلقات کی طرف جن کے لیے طریق ہے، اس وقت اس کو قاطع طریقی کہیں گے. اور اسی قاطع طریقی کے اوپر جب کوئی حکم لگایا جائے گا تو وہی اب کہلائے گا قاطع موضوعی. مثالیں آ جاتی، مثالیں آ جاتی، بات نظر میں آ گیا نا. اگر ہم کہتے ہیں کہ قاطع موضوعی اس قاطع طریقی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو اور کا مطلب یہ ہے کہ قاطع موضوعی موضوع کی جگہ پر ایک قاطع کو رکھا گیا ہے، اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے، مگر وہ جو قاطع موضوع کی جگہ پر تم نے رکھا ہے اس کا کوئی متعلق آگے نہیں ہے. جس کے لیے وہ کاشف بنے، جس کے لیے وہ طریق بنے. اگر اس کے لیے کوئی متعلق اور کاشف مانتے ہو پھر تو وہی طریقی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قاطع نہیں ہے جو صرف موضوع کی جگہ پر ڈائریکٹلی آ جائے اور موضوع کی جگہ پر آنے سے پہلے وہ طریق کا رول ادا نہ کر چکا ہو. ایسا کوئی قاطع ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاطع ہے علم، اور علم متحقق نہیں ہوتا جب تک شے معلوم نہ ہو. اب آ جائیں جی مثالیں. قاطع موضوعی کی مثالیں دیکھ جاؤ نا جی. جتنا بدیہات کے پاس آپ کے پاس سوری قطعی طریقی آپ کے پاس قاطع موجود ہے وجوب صلاۃ کا.
آپ کے پاس کات موجود ہے اشیاء کے وجود کا، یہ فلاں چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، یہ فلاں دوست ہیں جو وجود رکھتے ہیں، یہ فلاں الا آخری قیامت طویلہ آپ کی روزانہ کی زندگی میں. تو یہ جو آپ کے پاس ہے کہ وجودات کا یا ان اشیاء کے حقائق کا یا ان اشیاء کے احکام کا علم ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ کات طریقی ہے. ٹھیک، چونکہ ایسی صورت میں اس کات نے اپنے متعلقات تک آپ کے ذہن کو پہنچانے کا رول پلے کیا ہے. تو کات جو ہے اپنے متعلق اور آپ کے ذہن کے درمیان ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے. ٹھیک، اور راستے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاشف کر بننا اپنی منزل کے لیے. السلام. اب آ گئی بات کس کی؟ کات موضوعی کی. ٹھیک ہو گئی بات. تو ہم نے کات موضوعی کہاں سے لینا ہے؟ وہی کات طریقی. وہی کات طریقی جو ہے وہاں سے اٹھا کے کسی کات کو ہم نے موضوع کی جگہ پہ رکھ کے اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم لگانا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ کات طریقی، کات موضوعی. آسان. تو کات ہے آپ کے پاس زوال کا وقت داخل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کات ہے آپ کے پاس کس چیز کا؟ وقت زوال. اذا قطعت بالزوال. ٹھیک، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ زوال ہو چکا ہے. اچھا، تو کات بالزوال کے اوپر اب ہم حکم لگا رہے ہیں. کیا؟ یاجب علیک تجہیز مقدمات الصلاۃ. نماز کے جو مقدمات ہیں ان کو فراہم کرنا تیرے لیے اب ضروری ہے. اچھا، جو جزا ہے جملہ شرطیہ کی وہ حکم ہوتا ہے. تو جو ہے جملہ شرطیہ کی جو جزا ہوتی ہے وہ حکم ہے. وہ کس پہ لگایا گیا؟ اس کات پہ جس نے تعلق پایا ہے زوال کے وقت سے. تو زوال کا وقت اس کات کا کیا ہے؟ متعلق. جب متعلق ہے تو اس متعلق کی نسبت یہ کات کیا کہلائے گا؟ طریقی. اور اسی کے اوپر جب حکم لگائیں گے اب اسی کات کی نسبت دیں گے کدھر؟ اس حکم کی طرف جو جزا کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ موضوع. تو بات ذہن میں نقش ہو رہی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب جو موضوع کی جگہ پہ ہم نے کات رکھنا ہے، یہ کات پہلے اس کات کو اس طریقی والی سچویشن میں پہلے جو ہے سمجھنا ضروری ہے، جو اس کی طریقی والی حیثیت ہے. کیونکہ طریقی والی حیثیت میں اس کات نے پہلے کسی شے کے لیے اپنے متعلقات کے لیے طریق کا رول پلے کیا ہے. طریق کا رول پلے کرنے کے بعد پھر اس کات کے اوپر حکم لگے گا. جب اس کی نسبت دیں گے اس حکم کی طرف تو یہ کات موضوعی بن جائے گا، اور اس کی نسبت دیں گے اس متعلقات کی طرف جن کے لیے یہ طریق اور کاشف بنا ہے، اس وقت یہ کات کیا کہلائے گا؟ کات طریقی کہلائے گا. اور جو کات موضوعی ہے، کات موضوعی رتبتاً متأخر ہے کات طریقی سے. رتبتاً متأخر میں نے اس لیے کہا ہے چونکہ وہی جو موضوعی کات ہے وہ ہم نے اس طریقی کے باب سے ہی اٹھا کے موضوعی کی جگہ پہ ایک لے کے آیا ہے، نہ کہ موضوعی کی جگہ پہ آنے والا کات کسی اور دائرے سے یا کسی اور نوع سے قبیل سے ہم لے کے آئے ہیں. دو قسمیں پہنچ گئیں جی. اب آ جاؤ یہ جو کات موضوعی ہے اس کے اندر میں اب نقشہ دینے لگا ہوں. 4 قسمیں نکالنی ہے اسی کات موضوعی سے. مین چیز سامنے آ گئی، کات موضوعی کیا ہوتا ہے. اب اس کات موضوعی کے اندر کتنی مزید 4 قسمیں بنانی ہیں؟ 4. تو 4 قسمیں بنائیں گے، پچھلی طریقی ملا کے ٹوٹل 5 ہو جائیں گے. کات کے اندر مین 2 چیزیں ہیں، 2 پہلو ہیں. کات کے اندر مین جو ہے مین خوبیاں اس کے اندر کتنی ہیں؟ 2. پہلی خوبی کات کی یہ ہے کہ انہ کاشف لمتعلق ہی، اپنے متعلق کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کاشف. اچھا،
دوسری صفت یا دوسری خوبی قط کی، انہو صفاتن نفسانیتن لصاحبہ، قط کیا ہے؟ صفت نفسانیہ ہے، کس کی؟ اپنے صاحب کے لیے، جیسے کہ اور بھی اس کے صاحب کی نفسانی صفات موجود ہیں، انہو شجاع، انہو عادل، انہو متقی، انہو کریم، انہو بخیل الی آخر ہی قیامت طویلہ ہے۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ نفس کی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک صفت یہ قط بھی ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو قط کے اندر ہم نے مین خوبیاں کتنی ہیں؟ دو۔ انہو کاشف، کس کے لیے؟ لے متعلق، انہو صفت نفسانیت لے صاحب۔ یہ جو میں نے لے صاحب ہی کہا ہے نا، یہ تمہاری وضاحت کے لیے کہا ہے، ورنہ علماء نے کہا ہے کہ قط کبھی لے صاحب ہی صفت ہوتا ہے، کبھی لے متعلق ہی صفت ہوتا ہے، کیونکہ قط جو ہے ایک قط کا متعلق ہے، ایک قط کا صاحب ہے، تو یہ صفت یا تو بنے گا اپنے متعلق کے لیے جس کے لیے کاشف ہے، یا یہ صفت بنے گا اپنے صاحب کے لیے جس کے یہ نفس کے ساتھ یہ قیام رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور میں نے آپ کو کون سی جو ہے وہ آپشن دی ہے اس میں؟ صفت لے صاحب ہی، صفت لے متعلق ہی میں نے اس لیے نہیں دیا ہے چونکہ یہ بات آپ کے لیے جو ہے مانوس نہیں ہے، رائج نہیں ہے۔ خیر، اس نے کہا ہے کہ صفت نفس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قط جو ہے صفت للعالم ہے اور صفت للمعلوم ہے۔ عالم اور معلوم کا فاصلہ تو اب بہت قریب ہو گیا ہے نا۔ قط جب عالم کی صفت بنے گا تو اس کی خوبی بنے گا کہ یہ شخص جو ہے اس صفت نفسانیہ کا حامل ہے، اور جب معلوم کا کے لیے صفت بنے گا تو اب وہ شاید اس قط کے اس کی طرف اسناد دینے کے بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ المقطوع بہ، المقطوع بہ ہو جائے گی، شے کیا ہو جائے گی؟ مقطوع بہ۔ قط کے تعلق پانے سے پہلے وہ شے مقطوع بہ نہیں ہے، تو قط جو ہے اپنے متعلق یعنی شے معلوم کے لیے بھی صفت بنتا ہے، جیسا کہ شخص عالم کے لیے بھی یہ صفت بنتا ہے۔ اب عالم کے لیے صفت بناؤ، معلوم کے لیے صفت بناؤ، عالم اور معلوم کا فرق نہیں دوں گا میں، صرف یہی دوں گا کہ بھائی ایک بار بطور صفت اس کو لیا جاتا ہے، ایک بار بطور کاشف لیا جاتا ہے، خلاص۔ تو قط کے اندر ہم نے یہ دو پہلو ملحوظ رکھنے ہیں، انہو صفتن، انہو کاشف۔ تو صفت ان کے لیے ایک موصوف چاہیے، تو میں نے موصوف کا اشارہ دینے کے لیے لصاحب ہی کا لفظ بول دیا ہے تاکہ بات ذہن کے قریب ہو جائے آپ کے۔ اچھا، قط کاشف ہے، قط صفت ہے، دونوں چیزوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی۔ اچھا، کہتا ہے جو قط موضوعی ہوتا ہے، یعنی وہ قط جس کے اوپر آپ کوئی حکم لگا رہے ہو، وہ قط کوئی حکم جو اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، تو موضوع کی جگہ پہ رکھا ہوا جو قط ہے، اس قط کی جو موضوع کی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس قط کی قسمیں ہیں دو، یا یہ بے نفس ہی موضوع ہے حکم کا، یا جو موضوع ہے اس حکم کا یہ اس کا جزء ہے، یا خود موضوع ہے یا جو موضوع ہے اس کا یہ جزء ہے۔ دو صورتیں ہو گئی نا موضوع کی، قط موضوع کے اندر دو صورتیں آ گئیں، انہو موضوع، انہو جزء لے موضوع، یا خود موضوع ہے حکم کے لیے یا جو موضوع کے لیے حکم ہے یہ اس کا جزء ہے، اس کے لیے قید ہے، اس کے لیے شرط ہے، شرط کا جو نام لے لو۔ اچھا، اگر یہ ہے خود حکم کے لیے موضوع، اس وقت بھی قط کے اندر جب آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے حکم کے لیے، تو یا اس کے صفت ہونے والی جہت کو مد نظر رکھ کے اس کو موضوع بنایا ہے، یا اس کے کاشف ہونے والی جہت کو آپ نے مد نظر رکھ کے حکم کے لیے موضوع بنایا ہے، تو موضوع والی صورت میں بھی اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔
آپ نے جو حکم لگایا ہے کات کو موضوع بنا کے، کات کی کس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے کات پہ حکم لگایا ہے؟ صفت ہونے کے لحاظ سے یا کاشف ہونے کے لحاظ سے؟ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو. حسنان پیچھے رہ گئے ہیں، آگے نکل گئے. اچھا، اور اگر کات جو ہے کسی موضوع کا جز ہے، ٹھیک، تو اس وقت آپ نے جب کسی موضوع کا جز بنا ہے تو اس کے کاشف ہونے والی جہت کو مد نظر رکھ کے اس موضوع کا جز بنایا ہے، یہ اس کی صفت ہونے والی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ نے، یعنی کاشفیت کے لحاظ سے جز بن رہا ہے یا صفت ہونے والی لحاظ سے یہ اس موضوع کا جز بن رہا ہے. تو دو قسمیں آ گئیں اس کے اندر، دو اس کے اندر، چار ہو گئیں. پہلی قسم جو مین قسم ہے جہاں سے یہ شجر شروع ہوا تھا وہ کیا ہے؟ کات طریقی. کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. عدد مبارک پورا ہو گیا تھا. اول الامر الثالث و اقسام الکات. انہو قد عرفت، آپ جان چکے ہیں پہلے. کیا جان چکے ہیں بھائی؟ ان القطع بالتکلیف ہے، وہ قط جو کسی تکلیف کے ساتھ تعلق پاتا ہے. یا رحمک اللہ. تو تکلیف کیا ہو گئی قط کے لیے؟ اس کا متعلق، یعنی شیء معلوم. اخطا او اصابہ، قط مصیب ہے یا غیر مصیب ہے مهم نہیں ہے. یہ قط کیا ہے؟ یوجب، موجب ہوتا ہے کس بات کا؟ استحقاق المدح والذم، ثواب او الذم والعقاب. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو استحقاق ہے نا، یہ استحقاق اس قط کا لازمہ ہے، یہ اس کا اثر لازم ہے. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اچھا، یہ والا قط جو موجب ہوتا ہے استحقاق مدح اور ثواب کا، یہ والا قط اگر من دون ان یوخذ شرعا فی خطاب، اگر شرعی خطاب میں اس قط کو اخذ نہیں کیا گیا تو اس وقت یہ قط طریقی ہو. یعنی من دون ان یوخذ شرعا کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اگر اس پر کوئی حکم نہیں لگایا گیا شارع کی جانب سے تو اس وقت یہ کیا کہلائے گا؟ طریقی کہلائے گا. اور اگر اس پر حکم بھی لگایا گیا ہے تو طریقی کے بعد اگلے مرحلے میں چلا جائے گا کیا؟ موضوعی. یعنی حکم شرعی ہوگا. بھئی حکم کوئی بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ حکم شرعی کی بات کر رہے ہیں چونکہ ہم اصول میں بیٹھے ہیں، فن سے باہر نہیں جا سکتے. اس لیے طریقی ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ شرعی تکلیف سے ہی تعلق پائے. وہ موبائل کے ساتھ تعلق پایا ہے تو بھی طریقی ہے. طریقی کا مطلب یہ کہ جو اشیاء کو کشف کرے، جو انسان کے ذہن کو اپنے متعلق تک پہنچا دے، اشیاء کو انسان کے احراز میں لے آئے، وہ طریقی ہے. تو اب ضروری ہے کہ وہ اشیاء و متعلقات حکم شرعی ہی ہو. حکم شرعی کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے مثال تکلیف کی دیا ہے چونکہ ہمارا موضوع اصول. واضح ہو جائے بات؟ اچھا، من دون ان یوخذ، اس لفظ کو جو ہے وہ ذرا فوکس کرو. من دون ان یوخذ، یوخذ کون؟ قط. اس قط کو شرعاً اخذ نہیں کیا گیا. کہاں؟ فی خطاب، خطاب سے مراد فی خطاب شرعی، فی حکم شرعی. خطاب سے مراد حکم شرعی کا بیان ہوتا ہے. حکم شرعی کے بیان میں اس کو اخذ نہیں کیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ کوئی حکم شرعی اس کو موضوع بنا کے اس کے اوپر لاگو نہیں کیا گیا. یہ طریقہ ہے. تو ذرا وہ عبارتیں استعمال کرتا ہے مصنف، تھوڑا وہ چھان بین کر کے، تو عبارتوں کو تھوڑا کھولنا پڑتا ہے. آپ سب کہہ رہے تھے کہ وہ فی حد الاجاز، ایجاز کا لفظ بولا جاتا ہے بلاغت میں جو عبارت انتہائی مختصر ترین عبارت کو ایجاز بولتے ہیں. اچھا، وقات یوخذ، اس کا مد مقابل آ گیا نا من دون ان یوخذ کا. کیا مد مقابل نکلے گا؟ قد یوخذ، اس قط کو اخذ کیا جاتا ہے. کہاں اخذ کیا جاتا ہے؟ فی موضوع حکم آخر،
کسی دوسرے حکم کے موضوع میں، تو جو ہے کسی دوسرے حکم کے موضوع میں اس کو اخذ کیا جاتا ہے، یعنی کسی دوسرے حکم کے لیے بطور موضوع اس کو لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم کیوں بولا اس نے؟ اس کا مطلب ہے اول حکم پہلے گزر چکا ہے۔ وہ اول حکم کون سا ہے؟ جس کے ساتھ اس نے طلب پایا، جس کے لیے کاشف اور طریق تھا، ٹھیک؟ تو اس کے مقابلے میں اب جس کے لیے یہ موضوع بنے گا، وہ موضوع جس حکم کے لیے بنے گا، وہ حکم دوسرا بنے گا۔ کیوں دوسرا بنے گا؟ کیونکہ ایک تو وہ ہے جس کے لیے کاشف تھا، جس کے لیے کاشف تھا وہ اس پہ لگایا نہیں گیا، وہ کسی اور شے پہ لگایا گیا تھا۔ اس نے کشف کیا ہے کہ بھئی وہ حکم فلاں چیز پہ لگایا گیا ہے، خلاص۔ تو جو ہے جب یہ کاشف بنا تھا تو اس وقت وہ حکم خود اس قط پہ نہیں لگایا گیا، وہ حکم صلاۃ پہ، روزے پہ، کسی اور شے پہ لگایا گیا تھا۔ اس نے صرف مکلف پہ آ کے کشف کیا ہے کہ یہ حکم اس عمل پہ لگا دیا گیا ہے، بس۔ یہ جو دوسرا حکم ہے نا، اب وہ کسی شے پہ نہیں لگایا گیا، وہ خود اسی اب تو کہنا مطلب یہ ہوا کہ جب کاشف بنتا ہے تو اس صورت میں جو حکم ہوتا ہے وہ اس قط پہ نہیں لگایا گیا ہوتا، بلکہ دیگر موضوعات پہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ موضوع بنتا ہے تو اس وقت جو حکم ہوتا ہے وہ دیگر موضوعات پہ نہیں بلکہ خود اسی قط پہ لگایا گیا ہوتا ہے۔ جو دوسرا حکم ہے نا، جو خود اسی قط پہ لگایا جائے گا، یہ دوسرا حکم مخالفن یعنی متغایرن، مخالفن یعنی غیر ہوتا ہے کس حکم کا؟ لے حکم متعلق ہی، قط کا جو متعلق ہے اور جس کے لیے یہ طریق بنا تھا، اس کے حکم کا یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک حکم وہ ہے جو قط کے متعلق پہ لگایا گیا ہے، ایک حکم وہ ہے جو خود قط پہ لگایا گیا ہے۔ جو قط پہ لگایا گیا حکم یہ غیر ہوتا ہے کس حکم کا؟ اس حکم کا جو اس کے متعلق پہ لگایا گیا ہے۔ جو متعلق پہ لگایا گیا حکم اس کے لیے یہ کاشف اور طریق ہوتا ہے، جو اس پہ لگایا جا رہا ہے اس کے لیے اب قط کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ لا یماثلہ ولا یزادہ، ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا حکم ہو سکتا، سمجھتے ہو نا؟ یعنی ہو سکنے میں مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے، تو وہی والا بھی ہو سکتا ہے جو اس پہ لگایا گیا، ہو سکتا ہے اس کا نہ مماثل ہو نہ اس کا مضاد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مماثل ہو یا اس کا مضاد ہو۔ تو یہ دو مخالف کا ترجمہ میں نے متغیر سے کیا ہے، یعنی غیر ہوگا یہ حکم جو لگایا گیا ہے اس قط پہ، اور یہ جو قط پہ لگایا جا رہا ہے لا یماثلہ، اس حکم کا مماثل ہو سکتا ہے، مماثل نہ ہو کس حکم کا؟ جو اس کے متعلق پہ لگایا گیا تھا، جس کے لیے قط کاشف اور طریق تھا، اور ہو سکتا ہے لا یزاد ہو، نہ اس کا یہ مزاد ہو۔ مماثل مزاد یہ اصطلاح ہیں منطق میں گزر چکی ہیں، امید رکھتا ہوں کہ آپ تضاد اور تماثل کو سمجھتے ہیں۔ کما، اب مثالیں سنو بھائی، کس کی مثال دے رہا ہے آپ؟ موضوعی کی۔ اذا واردا مثلا فی الخطاب الشرعی، شارع کی جانب سے حکم شرعی بیان کرنے کے لیے جو خطاب صادر ہوا ہے، اس خطاب کے اندر جو وارد ہوا ہے کیا؟ اذا قطعت بوجوب شیء، اگر تمہیں یقین ہو جائے بے وجوب شیء، مثلا شیء کی جگہ پر لفظ نصاب لگا دو زکات کا، بے وجوب نصاب، اگر تجھے قطع ہو جائے کہ بھئی نصاب واجب ہے یا بے وصول نصاب، یہ بار میں بدلنے لگا ہوں آسان مثال بنانے کے لیے۔ اذا قطعت العدد اذا قطعت بے وصول العدد نصابا، کہ عدد جو ہے نصاب کو پہنچ گیا ہے، یاجب کہاں ہے؟ علیکا، تجھ پر واجب ہے کیا؟ التصدق، صدقہ دینا واجب ہے بے قضا اتنی مقدار، قضا کا اشارہ ہے مقدار کی طرف۔ تو جو میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آسان سے آسان ہو، اگر یہی آپ کو پسند ہے تو رکھ لیں۔ مہم یہ ہے کہ اس میں ایک تالی ہے، ایک مقدم ہے،
ताली हुक्म है, किस पे लगाया जा रहा है? मुकदम क्या है? कात बेवजूब, कात बेशायन फलानी, ठीक। किसी शाय के बारे में जो आपको कात हासिल हुआ है, इस कात पर हमने हुक्म लगाया, क्या? फलां चीज तेरे पर वाजिब है, ठीक जी। अच्छा, तो अब यहां पर रुकें। जुमला शर्तिया जो होता है वो मुफरद नहीं होता, वो जुमला ही होता है ना। अगर हर्फ शर्त हटा दिया जाए तो उससे क्या निकल आता है? जुमला निकल आता है। अच्छा, कहते हैं जो ताली का हुक्म है ना, वो कभी मुकद्दम के मौजू पे आता है, कभी मुकद्दम के मौजू और महमूल दोनों के मिला के मजमूए पे आता है। तो जो ये ताली का हुक्म कभी किस पे आता है? मुकद्दम पूरा कजिया है ना, जब पूरा कजिया है तो उसके अंदर एक मौजू है, ठीक। तो ताली का हुक्म कभी मुकद्दम के अंदर जो मौजू है फकत उस मौजू पे आता है, और कभी वो ताली का हुक्म किस पे आता है? मौजू और मामूल के मजमूए पे आता है। जिस वक्त ताली का हुक्म मुकद्दम के मौजू पे आए, उस वक्त समझो कि ये कात खुद हुक्म का मौजू बन रहा है, और जिस वक्त ताली का हुक्म मौजू और मामूल के मजमूए पे आ रहा हो, फिर समझो कि वो ताली का हुक्म आ रहा है किसी मौजू पे, कात उसका जज्बा है, ठीक। तो तस्वीर देने में आ रही है या नहीं आ रही है? आसान लफ्जों में मैंने कोशिश की है कि बात पहुंच जाए। तो अब इसी जुमला शर्तिया से हम दोनों चीजें निकालेंगे, इन्नहु मौजून, इन्नहु जुज़उन ले मौजूइन। कात मौजू भी हो सकता है, कात जो मौजू है उसका जुज़ भी हो सकता है। तारातन, अब वो किस में बनेगी कात मौजू की? मौजू के अंदर जब इसको अखज़ किया जाता है, जब बतौर मौजू इसको लिया जाता है कात को, तो तारातन बिनहविन यकूनो तमामल मौजू है, यानी खुद मौजू होता है। तमामल मौजू यानी खुद कात जो है मौजू होता है। बेअन यकून अल कात ओ बिल वजूब है, बिल वजूब की मिसाल ले रहा है मुतअल्लिक इसका देने के लिए। वो जो शाय के वजूब के बारे में आपको कात हासिल हुआ है ना, वही कात जो है मूजिबन लिज़ालिकल हुक्म, लिज़ालिक का इशारा हुक्म की तरफ जा रहा है। किस हुक्म की तरफ? जो आप इस कात के ऊपर लगा रहे हैं, उस हुक्म के लगाने का खुद यही कात खुद मूजिब बन रहा है। जब कात उस हुक्म के लगाने का खुद मूजिब बनेगा तो मौजू भी उसका खुद बनेगा। मुतलकन यानी वला वक्ता, यानी चाहे वो कात मुसीब है चाहे कात गैर मुसीब है, मुहिम नहीं है। मुहिम यह है कि कात जो है आपने उसको मौजू की जगह पे रखा है और हुक्म उस पे लगा रहे हैं। तारातन ये एक सूरत होगी, कौन सी? कि जब कात बजाते खुद मौजू है। व उखरा बेनहविन, मौजू के अंदर कत को अखज़ किया जाएगा बेनहविन, इस नाव पे अखज़ किया जाएगा, यकूनो जुज़अन व कायदन, ये जुज़ होगा कैद होगा उस मौजू की जिसके ऊपर हुक्म लगाया गया है। बेअन यकूना अल कात ओ बिही, बिही यानी बिल वजूब है, वो वजूब के बारे में या हुक्म के बारे में जो कात है आपको, फी खसूस मा, फकत उस मौरद में असाबा, जिस मौरद में ये कात मुसीब है, मूजिबन लहू, लहू यानी हुक्म, कात के लहू यानी हुक्म, जो हुक्म मौजू के ऊपर लगाया गया है वो हुक्म उस मौजू पे तब लगेगा जब उस मौजू के बारे में आपका कात वाक़े के मुताबिक हो, ठीक। तो इसका मतलब है कात को वहां दखल दिया गया है इस हुक्म को लगाने पर। जब दखल दिया गया है तो जो चीज दखल रखती हो वो खुद मौजू नहीं होती, मौजू की कायद होती है, मौजू का जुज़ होती है, मौजू की शर्त होती है। बात हो गई बात। वफी कुल मिनहुमा, मिनहुमा कौन? चाहे कात बेतमाम ही खुद मौजू है या वो किसी और मौजू के लिए ये कायद और जुज़ बन रहा है। मिनहुमा इन दोनों सूरत में यू खजो तौरन बिमा हुआ काशिफ व हाकी अन मुतअल्लिक ही, एक बार इसको लिया जाता है बतौर काशिफ, व आखर बिमा हुआ सिफतुन खासतुन लिल कात, और दूसरी बार इसको लिया जाता है बाएतबार सिफत खासा यानी सिफत नफसानिया। किसकी? लिल कात, कात से मुराद आलिम, अवेल मकतूबे भी से मुराद जो कात का मुतल्लिक है शायद मालूम है। तो दो चीजें आ गई। वज़ालिक
ज़ालिक यानी ये दो तौर जो हमने दिया है कात के अंदर जो हमने खूबियां दिया है। एक बार क्या है इन्नहु काशिफ, दूसरी क्या है इन्नहु सिफ़तुन नफ़सानियतुन। ये दो हमने क्यों लिए हैं? कहते ले अन्नल क़त्अ लम्मा काना मिनस सिफ़ातिल हकीकियते ज़ातिल इज़ाफ़ते, क्योंकि कात जो है वो ऐसी सिफात में से है जो ज़ातिल इज़ाफ़ा है। ज़ातिल इज़ाफ़ा का तर्जुमा दे चुका हूँ यार, क्योंकि कात जो है मिनस सिफ़ातिल हकीकियते ज़ातिल इज़ाफ़ा है। वलिज़ा काना, लिज़ा इसी वजह से कि कात जो है वो सिफत इजाफी है। जब सिफत इजाफी है तो इस सिफत इजाफी होने की वजह से अल इल्मो यानी अल कातो नूरुन ले नफ्सिही व नूरुन ले मुनव्विरुन ले गैरिही, खुद बखुद अपने आप को ये अपनी जात के लिए बिनफ्से ही काशिफ है और अपने गैर के लिए भी ये काशिफ होता है। गैर के लिए क्यों काशिफ होता है? क्योंकि सिफत इजाफी है। सिफत इजाफी ना होता तो सिर्फ अपनी जात के लिए काशिफ होता है। वस्सलाम। इजाफी होने की जो चीज इजाफी होती है वो अपनी जात और अपने मुताल्लिक दोनों के लिए जो है वो रूल प्ले करती है। चूंकि कात जो है सिफत इजाफी है तो सिफत इजाफी होने की वजह से सहा अन युखाज़ु फीही, सही है कि कात के अंदर हम अखज़ कर सकते हैं दो लिहाज। नंबर एक, बिमा हुआ सिफतुन खासतुन नफ़सानियतुन व हालतुन मखसूसतुन, इस लिहाज से हम कात को अखज़ कर सकते हैं। यानी कात की फ़कत जिहात आप कौन सी मलहूज रखें कि भाई ये सिफत है किसकी, साहिब की या उसके अपने मुतल्लिक की। जब ये जिहात हम कात की मलहूज रखेंगे तो बेइल्गाए जिहात कश्फ ही, जो इसकी काशफियत वाली जिहात है उससे हम क्या करेंगे, कतई नजर। इल्गा के से मुराद है कतई नजर, उस जिहात से इल्गा करेंगे यानी क्या करेंगे, कतई नजर करेंगे। औ एतबार खसूसियत उखरा फीहे माहू, या उस सिफत नफसानी होने के साथ साथ हम उस कात के अंदर कोई दूसरी और खसूसियत को मलहूज रख रहे होंगे। कात के अंदर कई खूबियां हैं, कई खसूसियात हैं, तो हम काशफियत के अलावा कोई और खूबी उसके अंदर मलहूज रख रहे हैं। कब? जिस वक़्त हम उस कात को मौजू बना रहे हैं या किसी मौजू का जुज़ बना रहे हैं, ऐसा होता है। मसलन वो कात ला यजूल हो, मसलन वो कात मुताबिक लिल वाक़ि हो, ये दीगर खूबियां हैं। ठीक है, वो कात बदवी ना हो इला आखिरही, तो कोई और खूबी उस कात के अंदर आप मलहूज रख सकते हैं। किस वक्त? जिस वक्त कात को ले रहे हैं बाइतबार इन्नहु सिफतुन नफ़सानियत। मुहिम यह है कि काशफियत वाली जिहात आप नहीं ले रहे, क्योंकि वो जिहात जब आएगी तो हम एक दूसरी किस्म पैदा करेंगे। और ये बे एतबार का ताल्लुक जो है वो बिमा हुआ सिफतुन कहाँ गया, बे इल्गाए जिहातन और ले एतबारन और बे एतबार खसूसियतन उखरा, या यह है कि कोई दूसरी खसूसियत फी है इस कात में हम मान रहे हैं। मा आहा, हा की ज़मीर जा रही है उस सिफत नफसानिया की तरफ, उस सिफत इंसानिया वाली जिहात को मलहूज रखने के साथ साथ कोई दूसरी खूबी भी हम उसके अंदर मान रहे हैं। मुहिम यह है कि काशफियत वाली जिहात जो है इस वक्त उसमें मलहूज नहीं है। कमा सहा, जैसा कि सही है नफसानी जिहात वाले सिफत नफसानी वाली जिहात मलहूज रखने के साथ साथ जैसे कि सही है अन युखाज़ बिमा हुआ काशिफुन अन मुतअल्लिक ही व हाकियन अन हो, कि आप उसकी काशफियत वाली जिहात को भी मलहूज रख सकते हैं। अच्छा, जब कभी ये जिहात मलहूज रखी जाती है काशफियत वाली, कभी मलहूज रखी जाती है सिफत नफसानिया वाली, फतकूनु अक़सामुहु, तो काते मौजूई की किस्में हो गई अरबा। मुज़ाफ़न साथ मिला दिया जाए इला मा हुआ उस किस्म को हुआ तरीक़ुन महज़ुन अक़लन, जो अक्ल के लिए अपने मुतअल्लिकात के लिए क्या बनता है, महज एक तरीक़ और काशिफ का काम देता है। अच्छा, गैर मौखूज़ुन फिल मौज़ूए शरअन, और उस तरीक़ वाली जिहात में किसी हुक्म शरी के लिए बतौर मौजू आखिर किए जाने वाली जिहात वहाँ हम इजाफा नहीं देंगे। अगर ये करेंगे तो वही कात मौजूई बदल के वही कात तरीकी बदल के मौजूई हो जाता है। तो तरीकी रखने के लिए जरूरी है कि आप उसके ऊपर हुक्म नहीं लगा रहे। यहाँ तक कितनी किस्में पूरी हो गई? 5 किस्में कात की समझ आ गई है ना। अब ये है किस्में कात की 5, और इन 5 किस्म में से हर किस्म के उसने अलग अलग अहकाम देने हैं। कात तरीकी के क्या अहकाम है, कात मौजूई की फिर जो किस्में हैं, कात मौजूई फी सूरतिन
اول فی صورت ثانی فی صورت ثالث الی آخری 4 قسم میں سے اس قسم کے احکام کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. احکام جو ہم نے آگے بیان کرنے ہیں پہلے اس کی اقسام کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ آنے والا حکم ان 5 میں سے کس قسم کا یہ حکم ہے، یہ کس قسم کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے. واضح ہو رہی ہے بات. تو چونکہ اقسام کا بیان وہ ہمارا اصل مہم اور مطلوبہ بحث ہے، تو اس مطلوبہ بحث کو پہلے گراؤنڈ بنانے کے لیے اس نے قط کی اقسام بیان کر دی ہیں. اور میرے خیال میں اگر ٹائم دیکھو ذرا پورا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.